الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو یؤذون ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو. لعنہم اللہ، لعنت فرما دی ان پر اللہ نے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وأعد لہم، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابا مہینا، رسوا کر دینے والا عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومنین کو، مومنات کو، بغیر مکتسبوا، اس کے بغیر کہ انہوں نے کچھ غلط کام کیا. فقد احتملوا، تو بے شک انہوں نے اٹھایا، بہتان اور وإثما مبینا، اور کھلا گناہ. ترجمہ کنز العرفان. بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا. اس آیت میں ایذا دینے والوں سے مراد کفار ہیں جو اللہ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے وہ منزہ ہے، پاک ہے. کفار مراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں. ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا دے یا اسے کسی سے ایذا پہنچے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے مراد اس کے حکم کی مخالفت کرنا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے. یا یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا ہے. جیسے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی طرح جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی فعل کو ہلکی نگاہ سے دیکھنا یا کسی قسم کا اعتراض کرنا یا آپ کے ذکر خیر کو روکنا اور آپ کو عیب لگانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں داخل ہے، اور اس قسم کے لوگ بھی دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. شان نزول. ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ایذا دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی کرتے تھے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں نازل ہوئی. یاد رہے کہ اس کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم تمام مسلمان مردوں کے لیے ہے اور تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے، سب کے لیے عام ہے. اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے انہیں اذیت پہنچے حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے انہیں اذیت دی جائے، تو ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا اور خود کو بہتان کی سزا اور کھلے گناہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرا لیا ہے. یاد رہے کہ مسلمان مرد عورت کو دین اسلام میں یہ حق دیا گیا ہے کہ انہیں کوئی شخص اپنے قول اور فعل کے ذریعے ناحق ایذا نہ دے. یہاں اس سے متعلق 3 احادیث اور بزرگان دین کے اقوال ملاحظہ ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ارشاد فرمایا تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے.
ہم غور کریں ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہماری وجہ سے کوئی محفوظ ہے نہیں ہے، یا کسی کو خطرہ ہی رہتا ہے کہ یہ بندہ کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں، بظاہر ہو سکتا ہے نقصان نہ بھی پہنچاوے لیکن ان کا خوف رہتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، گاہک کو دھوکہ دینے، قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ۔ یہ روٹین آج کل بھی عام ہے کہ بولی لگانے والے اندر سے ملے ہوتے ہیں اور بولی لگ رہی ہوتی ہے اور پورا دیکھنے میں اور ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ کچھ اور ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی کے بے پر بے نہ کرو، اور اے اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ حقیر جانے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، اور کسی شخص کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں ہے، تو مومنین اور مومنات کو ایذا دینا کتنا بدترین ہوگا۔ لیکن سور کتنا بدترین اور برا جانور ہے جس کی ہڈیاں بھی ناپاک ہیں۔ باقی جانور ہیں اس کی ہڈیاں خشک ہو جاتی پاک ہو جاتی ہیں، اس کی ہڈیاں بھی ناپاک، گوشت ناپاک، ہر چیز ناپاک، اور اتنا بدترین جانور، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو بھی ایذا دینا منع ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی۔ اسے پکارا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا تو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ایمان والوں کو اذیت دینے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا ذکر اللہ کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اذیت دینا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا گویا کہ اللہ کو اذیت دینا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کو اذیت دینے والا دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے، اسی طرح ایمان والوں کو اذیت دینے والا بھی دونوں جہان میں لعنت اور رسوائی کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریروں کے شر اور ظالموں کو ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینا قطعی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں بے شک انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے ذمے لے لیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اذا مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ امام اجل رافعی نے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت کی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے جو مسلمان کو دھوکہ دے یا تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ زیر تفسیر آیت اور درجہ والا احادیث اور اقوال سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں مسلمان کو اذیت سے بچانا خاص اہمیت کا حامل ہے، اور ناحق ایذا پہنچانا اسلام کی نظر میں اتنا کبھی ہے، انتہائی کبھی جرم جس کی سخت سزا مقرر کی گئی۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس حوالے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے اور مختلف طریقوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو ایذا پہنچاتے ہیں اور ایذا رسانی کا سامان مہیا کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہاں ہم کچھ مثالیں ذکر کرتے ہیں جس کے ذریعے عموماً مسلمانوں کو ناحق ایذا پہنچائی جاتی ہے تاکہ مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے ان افعال سے باز آ جائیں اور
مسلمانوں کو اذیت سے بچائیں۔ جیسے شادیوں میں شور و غل کر کے، آتش بازی کر کے، گولے پٹاخے اس کا اہتمام کرتے ہیں، آتش بازی ساری رات لوگوں کو ڈسٹرب کرتے رہیں۔ اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے، 50 گھر ڈسٹرب ہوتے ہیں اس ایک شادی کی وجہ سے، اور یہ ہر جگہ، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ یہ سسٹم ہے کہ شادی میں اوروں کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ ڈھول بجا کے، گانے وغیرہ کر کے، شور شرابہ کر کے، دیگر آتش بازی گولے وغیرہ کے ذریعے پورے علاقے کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو ایذا دینا ہے، غلط جگہ پارکنگ کر کے، گلیوں میں ملبہ وغیرہ ڈال کے، مختلف تقاریب کے لیے گلیاں بند کر کے، روڈز بند کر کے، گلیوں میں کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ کھیلنا، اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں تو روڈوں پہ کیسا شور مچا ہوتا ہے۔ سائلنسر نکال کر گلیوں بازاروں میں موٹر سائیکل اور کاریں چلانا، گلیوں میں کچرا اور غلاظت ڈالنا، اسٹریٹ کرائم، ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کے ذریعے مسلمانوں کو ایذا پہنچانا، دل شکنی والے الفاظ سے پکارنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی بلا حاجت شریعہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچانے شرعاً ناجائز اور حرام ہے کہ اس سے ایذا پہنچے، یہ ناجائز ہے، اگرچہ بات فی نفسی سچی ہو، بات سچی کر رہا ہے لیکن اس کی بات سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کافر کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو جب کافر کو اس طرح کی بات کرنا، جیسے کہہ لیں ٹوکے مارنا، پنجابی میں کہتے ہیں ٹوک مارنا، یا جملے کسنا، یا کوئی ایسی تنزیہ قسم کی بات کرنا جس سے اگلے کو تکلیف پہنچے، تو یہ کافر کو بھی یہ بات منع ہے، تو لوگ تو مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ گھر میں شور شرابہ کرنا اور اتنی بلند آواز سے ٹی وی لگانا یا اور چیزیں لگانا، چاہے نعت ہی کیوں نہ لگائی ہو، یہ کہتے ہیں ہم تو نعت لگائی ہو، اچھا کام ہے، نعت ہی اونچی آواز میں لگاؤ گے، آپ کے پڑوسی ہو سکتا ہے ڈسٹرب ہو رہے ہوں، کوئی بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہو، وہ سو رہا ہو، وہ جاگ جائے، کسی بوڑھے کو تکلیف، کسی مریض کو تکلیف ہو رہی ہو۔ کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، عورت کا اپنے گھر سے بھاگ کر اور مرد کا اسے بھگا کر شادی کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ایسے لوگ مفسد اور فتنہ پرداز اور آبرو ریز، فتنہ انگیز، مستحق عذاب شدید اور وبال مدید ہیں۔ معاذ اللہ اگر ایسی جرتیں روا رکھی جائیں تو ننگ و ناموس کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ کم سے کم اس میں شناخت یہ ہے کہ بلا وجہ شرعی ایذائے مسلم ہے۔ رشتہ نہ ملنے پر لڑکی والوں سے متعلق اذیت بھرے کلمات کہنا، اور داماد وغیرہ کا اپنے سسرال والوں کو طرح طرح سے تنگ کرنا، ساتھ کام کرنے والوں کی چغلیاں کھانا، ساتھ کام کرنے والوں کی کارکردگی ناقص بنانے کی کوشش کرنا، بلا وجہ ناقص ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، یہ ساتھ والا صحیح نہیں کر رہا، یہ ہر ادارے میں ہر جگہ لگا ہوتا ہے کہ میری بلے بلے ہو جائے، اوپر والوں کی نظر میں اچھا ثابت ہو جاؤں، اور باقی جو ہے یہ ڈی گریڈ ہو جائیں، اپنا امیج میں اچھا بنا لوں، اور یہ معاملہ جگہ جگہ چل رہا ہوتا ہے۔ ساتھ کام کرنے والوں کی کارکردگی خراب کرنے کی کوشش کرنا، ساتھی کو تکلیف یا مصیبت پہنچنے پر خوشی کا اظہار کرنا، ساتھیوں اور ماتحتوں کو حقیر سمجھنا اور ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا، گالیاں دینا، لعنت کرنا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، مذاق اڑانا، بختیاں کسنا، بدگمانیاں پھیلاتے پھرنا، بلا وجہ کسی کے پوشیدہ عیبوں کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا، لوگوں کا مال دبا لینا، قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تنگ کرنا، یہ چند ایک مثالیں ذکر کی ہیں۔ غور کیا جائے تو اس طرح کی اور سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک دوسرے کو ایذا اور تکلیف دینے سے بچیں، آمین۔ صحابہ کرام کی سیرت میں ایسے واقعات بہت مل جائیں گے کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے بہت بچا کرتے تھے۔ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان حضرت سلمان، حضرت شعیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس سے گزرے جو ایک جماعت میں تھے، تو ان حضرات نے کہا کہ اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ پر نہ گزریں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم قریش کے شیخ اور ان کے سردار کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو اس معاملے کی خبر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، شاید تم نے ان حضرات کو ناراض کر دیا ہے،
اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان حضرات کے پاس آئے اور فرمایا اے میرے بھائیوں کیا میں نے تم کو رنجیدہ کر دیا؟ انہوں نے کہا اے میرے بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ میں نے رات اس آیت کو پڑھا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، تو میں اس کی وجہ سے بہت ڈر گیا، کیونکہ خدا کی قسم میں مسلمانوں کو مارتا ہوں اور انہیں جھڑکتا ہوں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ تو محض معلم ہیں اور نظام کو قائم کرنے والے ہیں، آپ تو حکمران ہیں، خلیفہ ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں۔ لیکن فاروق اعظم یہ آیت پڑھ کے سن کے ڈر گئے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، زبان کی وجہ سے یا بعض کا اونچا بھی کسی کے آگے بول رہے ہیں اس سے بھی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ اونچے بے شک الفاظ بڑے اچھے بول رہے ہیں لیکن اونچی آواز میں بول رہے ہیں، اب اس سے بھی اگلے کو تکلیف پہنچتی ہے، کس طرح بول رہا ہے، بدتمیزی سے بول رہے ہیں، لہجہ بھی دھیما ہو، الفاظ بھی بڑے چن چن کے، کوئی ایسا جملہ منہ سے نہ نکل جائے کہ اگلے کی دل آزاری کا باعث بن جائے، یا میں تو کسی اور سینس میں بات کر رہا ہوں، یہ بندہ اس کو کہیں اور طرف نہ لے جائے بات کو۔ اس ساری باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ پھر بھی اگر سمجھے کسی کی دل آزاری ہو گئی، شک بھی ہو، تو معافی مانگ لینی چاہیے اور احتیاطاً معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ میری باتوں سے یا کسی وجہ سے کوئی ایسی تکلیف ہوگی ہو، دل آزاری ہوگی ہو تو معاف کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کو ایذا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔